ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جناب اسپیکر کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے۔ میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے۔ موجودہ دور کی خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا۔ پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی،
اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی، نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کے شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنہ کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز، فچ اور ایس این پی نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔
عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے